500 فوجیوں کو مرنے کے لیے پہلے کون بھیجنا چاہے گا، امریکہ یا اسرائیل؟ جی ہاں، یہ سیدھا سوال ہے، یہ سوال ایران کی طرف سے ہے۔ ایران یہ سوال پوچھ رہا ہے کہ امریکہ یا اسرائیل کون تیار ہے اپنے 500 فوجیوں کو پہلے مارے جانے کے لیے؟ کون چاہے گا کہ اس کے 500 فوجی مارے جائیں اور پہلے مارے جائیں؟ پہلے امریکہ چاہے گا یا اسرائیل چاہے گا؟ یہ کون پوچھ رہا ہے؟ یہ علی لاریجانی ایرانی لیڈر پوچھ رہے ہیں۔ دوستو، ایران کے سیکورٹی سربراہ کا سوال ہے یہ، کیا امریکہ پہلے یا اسرائیل پہلے، جب 500 امریکی فوجی مارے جا چکے ہیں؟ ایران کے سیکورٹی سربراہ نے کہا ہے کہ ڈونلڈ ٹرمپ، امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے ایران کے خلاف جنگ شروع کر اپنے ملک کو بڑا نقصان پہنچایا ہے۔ ان کے مطابق یہ جنگ دراصل اسرائیلی وزیر اعظم بنیامن نیتن یاہو کی جنگی پالیسیوں کا نتیجہ ہے۔ بدھ کے دن سوشل میڈیا ایکس پلیٹ فارم پر اس پہ ایک پیغام میں انہوں نے ایران کے سپریم نیشنل سیکورٹی کونسل کے سیکرٹری علی لاریجانی نے کہا کہ 28 فروری کو جب امریکہ اسرائیل کے ساتھ مل کر ایران کے خلاف جنگ میں شامل ہوا تو اس کے بعد سے تقریباً 500 امریکی فوجی مارے جا چکے ہیں۔ حالانکہ جو دوسرے اور ذرائع ہیں ان کا یہ کہنا ہے کہ 600 سے زائد یا تو مارے گئے ہیں یا زخمی ہوئے ہیں، لیکن علی لاریجانی یہ کہہ رہے ہیں کہ 500 امریکی فوجی مارے جا چکے ہیں۔ یہ دعویٰ ہے ایران کے سپریم نیشنل سیکورٹی کونسل کے سیکرٹری کا دعویٰ ہے کہ اس نے اب تک امریکہ کے 500 فوجیوں کو مارا ہے۔ لاریجانی نے کہا ہے کہ اتنا بڑا نقصان اس بات کو ظاہر کرتا ہے کہ ٹرمپ امریکہ کا نعرہ، یعنی سب سے پہلے امریکہ فرسٹ، یہ جو نعرہ تھا ڈونلڈ ٹرمپ کا، دراصل یہ امریکہ کے لیے ایک دھوکہ تھا۔ انہوں نے کہا کہ مسٹر ٹرمپ جو نیتن یاہو کی حرکات سے متاثر ہو گئے تھے، انہوں نے امریکی عوام کو ایران کے خلاف ایک ناانصاف جنگ میں دھکیل دیا۔ اب انہیں سوچنا چاہیے کہ جب صرف چند دنوں میں، دھیان سے سنیے، علی لاریجانی کہہ رہے ہیں کہ اب انہیں یعنی ڈونلڈ ٹرمپ کو، امریکہ کو سوچنا چاہیے کہ جب صرف چند دنوں میں 500 سے زیادہ امریکی فوجی مارے جا چکے ہیں تو کیا اب بھی امریکہ پہلے یا اسرائیل، کون چاہے گا؟ یعنی ایک طرح سے ایران جو ہے وہ للکار رہا ہے کہ کام آ جاؤ، مقابلہ کر لو اور تیار رہو اپنے 500 فوجی کے مارے جانے کا۔ ایران کے سپریم نیشنل سیکورٹی کونسل کے سربراہ نے مزید کہا ہے کہ ایران اپنے دشمنوں کو نقصان پہنچاتا رہے گا۔ یہ کارروائیاں ایران کے سپریم لیڈر علی خامنئی کے قتل کا بدلہ لینے کے لیے کی جا رہی ہیں۔ علی لاریجانی کا کہنا ہے کہ سنیچر کے دن ایک مشترکہ امریکی اور اسرائیلی فضائی حملے میں انہیں شہید کیا گیا تھا۔ علی لاریجانی نے کہا ہے کہ ابھی کہانی ختم نہیں ہوئی ہے۔ امام خامنئی کی شہادت کا آپ کو بھاری قیمت چکانا پڑے گی انشاءاللہ، یہ علی لاریجانی لکھتے ہیں، وہ کہتے ہیں۔ ایران نے ہفتے کے آخر سے اسرائیل اور خطے میں موجود امریکی تنصیبات یعنی امریکی انفراسٹرکچر پر مسلسل جوابی حملے شروع کر دیے ہیں۔ ان حملوں سے اسرائیل کے زیر قبضہ علاقوں اور ایران کے قریب موجود کئی ملکوں میں امریکی فوجی اڈوں کو بڑا نقصان پہنچنے کی خبریں ہیں۔ یہ دھیان سے سنیں آپ، ان حملوں سے یعنی ایران کے حملوں سے، ایران نے جو جوابی حملہ شروع کیا اس سے اسرائیل کے زیر قبضہ علاقوں یعنی جتنے بھی ایسے علاقے ہیں جو اسرائیل نے قبضہ کر رکھا ہے، چاہے فلسطین کے کچھ علاقوں پر، چاہے لبنان کے کچھ علاقوں پر یا اور دوسرے علاقوں میں جہاں پہ قبضہ ہے اس کا، اور وہاں پہ اس نے آبادی جو ہے وہاں بسانے کی کوشش کی ہے، ان تمام علاقوں پر زبردست حملے ہو رہے ہیں۔ جو مشرقی جو مرکزی شہر کے مرکزی علاقے میں تو ہو ہی رہے ہیں، حائفہ ہو، چاہے وہ تل ابیب ہو، چاہے بیت الشمس ہو، لیکن ان علاقوں میں جو مضافاتی علاقے ہیں وہاں پر بھی زبردست حملے ہو رہے ہیں، اور اس سے موجود کئی ملکوں میں امریکی فوجی اڈوں کو بھی بڑا نقصان پہنچایا ہے۔ ایرانی حکام کا کہنا ہے کہ یہ حملے اس وقت تک جاری رہیں گے جب تک حملہ کرنے والوں کو سزا نہیں مل جاتی۔ یہ علی لاریجانی کہہ رہے ہیں۔ علی لاریجانی یہ کہہ رہے ہیں کہ ڈونلڈ ٹرمپ نے خود امریکیوں کو دھوکہ دیا، خود ڈونلڈ ٹرمپ نے امریکیوں کا نقصان پہنچایا، یہ خود ان کی پالیسی کا وجہ کر، چونکہ ڈونلڈ ٹرمپ دراصل امریکہ کے نہیں اسرائیل کی لڑائی لڑ رہے ہیں، اور اس کے نتیجے میں جو ڈونلڈ ٹرمپ کا اپنا دعویٰ تھا کہ امریکہ فرسٹ، وہ کہاں گیا؟ اور اگر وہ کہیں نہ کہیں اس لائن سے وہ بھٹک گئے ہیں، اس کا مطلب ہے کہ امریکہ کو خود ڈونلڈ ٹرمپ کے جو فیصلے ہیں وہ نقصان پہنچا رہے ہیں۔